اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے پیارے بچوں، لا تغضب، غصہ نہ کرو، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ جی جناب، تو یہ ہوتا ہے کرتب جس میں آپ پانی کا بھرا ہوا گلاس اپنے ہاتھ میں گھماتے ہیں اور پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرتا۔ کاشف پانی کا بھرا ہوا گلاس ہاتھوں میں گھما رہا تھا۔ آج کل کاشف کے سر پر مختلف جادوئی کمالات دکھانے کا بھوت سوار تھا۔ کبھی رومال سے کبوتر نکالا جا رہا تھا تو کبھی انڈے کے چھلکوں سے پھولوں کی پتیاں، اور آج تو پانی کا بھرا ہوا گلاس گھمانے کی مشق جاری تھی کہ گلاس الٹا بھی ہو جائے اور پانی بھی نہ گرے۔ سفید چارٹ پیپر پر سر جھکائے پچھلے 1 گھنٹے سے کرن نہایت تندہی سے ایک بڑے سے پھول کی ڈرائنگ میں مصروف تھی۔ پھول کے مختلف حصے سبز، پیلے، ہلکے گلابی اور سرخ رنگ سے ظاہر کرنے کے بعد اس نے ٹھہر کر چارٹ پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالی اور پھر اطمینان سے مسکرا دی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، اللہ جی مجھے اول انعام ملے، پلیز پلیز اللہ جی مجھے پہلا انعام ملے۔ اس نے دل میں دعا مانگی اور پینسل کی مدد سے پھول کے مختلف حصوں کے نام لکھنے لگی۔ میں تو محمد کاشف ہوں، میں تو کرتب دکھاتا ہوں۔ کاشف پانی کا بھرا ہوا گلاس لیے اچھلتا کودتا کمرے میں داخل ہوا۔ یہ نے مس کرن حیران ہو جائیں، پانی کا بھرا ہوا گلاس محمد کاشف کے ہاتھوں میں یوں گھومتا ہے اور پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں گرتا۔ کاشف نے بڑے ماہرانہ انداز میں گلاس گھمایا۔ کاشف کے بچے! کرن کے منہ سے زوردار چیخ نکلی کیونکہ بھرا ہوا گلاس چارٹ پیپر پر الٹ چکا تھا۔ پھول کے مختلف رنگ آپس میں گڈمڈ ہو چکے تھے۔ کرن کی گھنٹے بھر کی محنت کاشف کے لمحے بھر کی شرارت کی نظر ہو چکی تھی۔ کاشف سہم کر پیچھے ہوا کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ معاف کر دو، غلطی ہو گئی، کاشف نے گھگھیائے ہوئے لہجے میں بولتے کرن کے بگڑتے تیوروں کی جانب دیکھا۔ غصے میں آگ بگولا کرن کسی خونخوار شیرنی کی طرح کاشف پر جھپٹ چکی تھی۔ مختلف مواقع پر کان میں پڑنے والی ساری گالیاں اسے خود بخود یاد آنے لگی تھی جنہیں وہ بآسانی اس وقت منہ سے نکال رہی تھی۔ ہاتھ جو لمحہ پہلے ڈرائنگ کرنے کی وجہ سے تھکے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اب ان میں گویا بجلی بھری ہوئی تھی۔ کاشف کے بال کھینچتے تھپڑوں سے وہ اس کی تواضع بھی کر رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، بال بکھر چکے تھے۔ ہر وقت ہنستی مسکراتی کرن کا چہرہ اس وقت سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ چہرے کے سارے نقوش، آنکھیں، ناک، ہونٹ اپنی نزاکت کہیں گم کر کے انتہائی کرختگی کا تاثر دے رہے تھے۔ کتنی محنت کی تھی میں نے، کتنے برے ہو تم، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، وہ غصے سے چیخ رہی تھی۔ ایک اور زبردست تھپڑ کاشف کے منہ پر پڑا۔ امی! کاشف پوری طرح روتے ہوئے امی کو پکارنے لگا تھا۔ شور سن کر سائرہ اور سلمان بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ لمحے بھر میں صورتحال کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کاشف کو کرن سے چھڑایا۔ سائرہ نے زبردستی کرن کو کرسی پر بٹھایا اور پانی لا کر دیا، جبکہ سلمان کاشف کو چپ کرا کے امی جان کو بلا لایا۔ یہ دیکھیں یہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ کرن اب اونچی آواز میں رو رہی تھی جبکہ کاشف بھی دیوار کے ساتھ چپکا سسکیاں لے رہا تھا۔ اف توبہ! امی جان جو صبح سے کام میں مصروف تھی اس نئی افتاد کو دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گئیں۔ کرن کب جمع کرانا ہے بیٹا آپ نے اپنا کام؟ کل، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اتنی محنت دوبارہ کیسے کروں گی صبح تک؟ اب نہیں کر پاؤں گی، میں فیل ہو جاؤں گی مقابلے میں، مایوس کن لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ایک قہر آلود نگاہ کاشف پر ڈالی۔ اٹھو تم اور کاشف، دونوں منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا کھا لو سب بچے، پھر چاٹ بناتے ہیں دوبارہ، امی نے کہا۔ کیسے بنائیں گے؟ کرن نے حیرت سے امی جان کی جانب دیکھا۔ جیسے کہا ہے ویسے کرو، امی نے سختی سے جواب دیا۔ کرن اور کاشف کی بدتمیزی پر انہیں بہت سخت دکھ ہوا تھا۔ سائرہ اور سلمان نے کمرے میں دری اور دسترخوان بچھایا۔ قیمہ، آلو اور انڈوں سے تیار کردہ نرگسی کوفتے تو بچوں کو بے حد مرغوب تھے۔ کتنی محنت سے چھٹی والے دن امی جان نے ہم سب کی پسند کا کھانا تیار کیا اور کرن اور کاشف کی بدتمیزی نے سارا ماحول خراب کر دیا۔ سائرہ نے سالن کا ڈونگا دسترخوان پر رکھتے ہوئے دکھ سے سلمان کو کہا۔ گرما گرم چپاتیوں کے ساتھ سالن کی اشتہا انگیز خوشبو نے بچوں کی بھوک چمکا دی تھی۔ سلمان نے سر ہلایا۔ کرن اور کاشف بھی منہ ہاتھ دھو کر دری پر آن بیٹھے۔ پہلے ہم سب کھانا کھائیں گے، پھر مجھے آپ سب کو کچھ بتانا ہے۔
امی جان کی سنجیدگی نے بچوں کو بالکل خاموش کروا دیا تھا۔ کھانے کے بعد امی جان کرن سے مخاطب تھی۔ میری پیاری کرن، کیا تم چاہو گی کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ؟ امی جان نے شفقت سے کرن کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیوں نہیں امی جان؟ کرن نے سر جھکا لیا۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ محنت سے تیار کردہ چاٹ خراب ہو چکا تھا۔ میری پیاری بیٹی، سورہ آل عمران کی آیت 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ چاٹ خراب ہوتے وقت اپنے غصے کو پی جاتی اور کاشف کو معاف کر دیتی تو انعام میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی سند ملتی۔ کیا یہ مہنگا سودا تھا؟ اسکول میں جو انعام آپ کو ملنے والا تھا، اس انعام سے بڑا انعام پانے کا موقع مل رہا تھا کرن۔ امی جان نے کرن کی جانب دیکھا۔ شیطان نے غصہ دلا کر یہ موقع چھین لیا امی۔ میں نے صرف غصہ ہی نہیں کیا، گالیاں بھی دیں، جبکہ مومن تو گالیاں نہیں دیتا، اور میں نے کاشف کو مارا بھی۔ بہت غلط ہوا سب کچھ۔ اسکول کا چارٹ بھی گیا اور میرے ذمہ کئی گناہ بھی لکھے گئے۔ کرن شرمندگی اور ندامت سے ایک بار پھر رونے لگی۔ نہیں کرن گڑیا، ایسا کچھ نہیں ہوا، ابھی بھی سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ امی نے جلدی سے کرن کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے تسلی دی۔ وہ کیسے امی جان؟ کرن سب کچھ درست کر لینا چاہتی تھی۔ وہ ایسے کہ تم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ لو اور کاشف سے بھی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ کاشف تو ویسے ہی چھوٹا بھائی ہے، ڈرا ہوا بھی ہے۔ جی امی جان۔ کاشف اپنی جیب سے کرن کے لیے چارٹ پیپر لے بھی آیا ہے۔ میں اور سائرہ چارٹ دوبارہ بنانے میں کرن کی مدد کریں گے۔ سلمان جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا، خوشی سے امی کو بتانے لگا۔ بہت اچھے، امی جان نے سلمان کو شاباش دی۔ کاشف مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ کاشف چارٹ پیپر لیے کمرے میں داخل ہوا تو کرن نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگ لی۔ کرن، میں نے بہت برا کیا چارٹ خراب کر کے، آئندہ میں کوئی کرتب نہیں دکھاؤں گا۔ کاشف نے معصومیت سے اپنے کان پکڑ لیے۔ وہ سب مل کر ایک بار پھر چارٹ بنانے میں مصروف تھے۔ چارٹ پیپر پر حاشیہ لگاتے ہوئے سائرہ انہیں بتا رہی تھی، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی بار اپنا سوال دہرایا۔ آپ نے ہر بار فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ لیکن بعض اوقات تو غصہ آ ہی جاتا ہے، ایسے میں ہم خود پر کیسے قابو پائیں؟ کرن نے سوال کیا۔ فوراً سوچیں، کیا غصہ کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا مزید بگڑ جائے گا؟ غصے کو پی جانے پر اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کو یاد رکھیں، خاموش ہو جائیں، پانی پیئیں، وضو کریں، کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ غصے کی حالت میں شیطان غلط کام کرنے کے بے شمار آئیڈیاز ہمیں دیتا ہے۔ گالم گلوچ اور مار پیٹ تو معمولی ہے، بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ کر لوگ قتل تک کر ڈالتے ہیں۔ سلمان نے پھول کو خوبصورت خاکہ تیار کرتے ہوئے سب کو بتایا۔ نہیں نہیں، میں آئندہ غصہ نہیں کروں گی۔ کرن نے ڈرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اللہ جی پلیز اس بار معاف کر دیں، پھر تو تم دنیا کی بہادر ترین لڑکی بن جاؤ گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ سائرہ نے اپنی نئی رنگین پینسلیں کرن کو پکڑاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تھوڑی سی دیر میں ایک نیا چارٹ خوبصورت لیبل کیے ہوئے پھول کے ساتھ تیار ہو چکا تھا۔ کرن بہت خوش تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ بگڑے ہوئے کام غصے سے اور بگڑ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد ہر بگاڑ کو سنوار سکتی ہے۔ اللہ حافظ بچوں۔